بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 وقتوں میں قرآن مجید کی تلاوت مت کرنا ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ خبردار، قرآن مجید انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، جس میں معزت اور ہدایت، تفسیر انعامت الہی تو قرب ربانی اور کرامات کا ذکر معجزت ہے۔ یہ ہر طرح سے انسان کے لیے باعث رحمت، باعث برکت، باعث مغفرت اور ہدایت کاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رضامندی، برائیوں سے بچاؤ، اچھائیوں کی راہ، علام مصائب سے چھٹکارا، دکھ تکلیف رنج و کلفت سے بچاؤ کا طریقہ، امن و سکینیت کا سبب اور رشد و ہدایت نیز انسانی فلاح و بہبود کا منبع ہے۔ انسان کو صحیح معنوں میں مسجود و ملائکہ اشرف المخلوقات بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ خیر و شفا کا یہ منبع سب نبیوں کے سردار اور رسولوں کے امام حضرت محمد پر نازل کیا، اور اس عظیم کتاب کے تھامنے والوں کو سب امتوں سے افضل اور پڑھنے والوں کو سب انسانوں سے بہتر قرار دیا۔ یہ کتاب اللہ کے حضرت انسان اور امت مسلمہ سے حد درجہ پیار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت انسان اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس عظمت اور رفعت کے مرکب کی کما حقہ قدر کرے اور اپنی آنگاہ اس کے حوالے کرے، تبھی اس کی رحمت اور برکت اور قرب الہی انعامات ربانی کا حصول ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید معبود حقیقی اور محبوب و مطلوب کا کلام خاص ہے۔ محبوب کی تقریر و تحریر کی کسی دل کھوئے کے ہاں جو وقت ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو وارفت اور شفقتی کا معاملہ ہوتا ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر یہ عظیم کتاب الحکم الحاکمین کا کلام اور کلام سلطان، بادشاہوں کے بادشاہ کا فرمان ہے، عزت والے شہنشاہ کا قانون ہے، جس کی ہمسری نہ کسی بڑے سے بڑے ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کو سلاطین کے دربار سے واسطہ پڑا ہے وہ تجربے سے، اور جن کو نہیں پڑھا وہ اندازے سے سلطانی فرمان کی ہبت جان سکتے ہیں۔ کلام الہی محبوب حاکم کا کلام ہے، اس لیے دونوں آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت اکرمہ جب کلام پاک پڑھنے کے لیے کھوتے تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے، زبان پر یہی جاری رہتا، ہزا کلام ربی، ہزا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یعنی یہ میرا رب کا کلام ہے۔ یعنی اس کو ایک عام فرد کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے، صرف بندہ بن کر اپنے آقا مالک محسن کا کلام سمجھ کر پڑھیں۔ مسواک کر کے، وضو کر کے، ایسی جگہ جہاں یکسوئی حاصل ہو، نہایت وقار و تواضع کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھیے اور نہایت حضور قلب اور خشوع کے ساتھ اس طرح پڑھیے گویا حق تعالیٰ سبحانہ کو کلام پاک سنا رہا ہے یا اس ذات برحق سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ اگر معنی جانتا ہو تو کیا ہی خوب، نہایت تدبر تفکر کے ساتھ وعدے رحمت و مغفرت کی آیات پر مغفرت و رحمت کا بھکاری بن جائے اور خوب دعا مانگے، عذاب و وعید کی آیات پر کانپ اٹھے اور اللہ سے پناہ و بخشش کی دعا مانگے۔ اس کے سوا کوئی بھی چارہ ساز نہیں۔ جن آیات میں اللہ کی تقدیس و توحید، وہاں سبحان اللہ کہے۔ تلاوت کے درمیان رونا آئے تو بہت خوب روئے، ورنہ بے تکلف رونے کی صحیح کرے۔ دوران تلاوت کسی اور سے ہم کلام نہ ہو۔ دوران تلاوت اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو تلاوت بند کر کے ضرورت پوری کرے، پھر تعوذ پڑھ کر دوبارہ تلاوت کرے۔ بلند آواز سے پڑھنا اولا ہے، لیکن کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا لوگ مجمع میں ذکر امور میں مشغول ہیں تو آہستہ پڑھے۔ اس کتاب مقدس کی تلاوت کے آداب جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ درج ذیل ہے۔ اس عظیم کتاب کو برحق شک و شبہ سے بالا تر اور انسان کی فلاح کے لیے شفا کا باعث بننا، منزل رسول اللہ سمجھنا اور باعث ثواب و اجر قرار دینا، اس میں درج احکامات پر عمل کرنا اور تمام کے تمام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے کوشش کرنا دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث قرار دے گا۔ اس کی آیات کو لازم حیات بنا لینا۔ اس کتاب مقدس کو انتہائی پاک جگہ پر رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بیان کرتے ہوئے مرفوعات کے الفاظ بیان کیے ہیں، یعنی بلند و پاک سو۔ اس کتاب مقدس کو کسی اونچی جگہ پاکیزہ مقام پر رکھا جائے، اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگنے چاہیے، جب بھی چھوا جائے باوضو ہو کر۔ ہرگز قرآن مجید کو بے وضو نہ چھوا جائے۔ یہ حکم نبوی تو حضرت عمر بن حزم کے ساتھ یمن کے روضہ کو بھیجا گیا تھا۔ ناظرین، 3 وقتوں میں قرآن مجید کی تلاوت مت کرنا۔ خبردار۔ نمبر 1، حالت جنابت میں۔ نمبر 2، عورتیں حیض کی حالت میں۔ نمبر 3، نفاس کی حالت میں۔ ان 3 وقتوں میں قرآن پاک کی تلاوت جائز نہیں۔
حالت جنابت میں قرآن کریم بغیر زبانی تلاوت بھی جائز نہیں، البتہ قرآن پاک کی وہ آیات جو دعا کے معنی پر مشتمل ہو، مثلاً آیت الکرسی، قرآنی دعائیں وغیرہ، انہیں دعا یا پھر کی نیت سے پڑھنے کی، اسی طرح درود شریف پڑھنے کی گنجائش ہے، تاہم اس کے لیے بھی مستجب ہے کہ ان اذکار سے پہلے وضو کر لیا جائے۔ حضرت ابن عمر سے ابو داؤد ترمذی میں روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، حائضہ اور جنبی قرآن سے کچھ بھی نہ پڑھے بغیر وضو کے۔ قرآن پاک پڑھنا تو جائز ہے مگر چھونا جائز ہے، یعنی بے وضو قرآن کو چھونا نہیں چاہیے، البتہ زبانی پڑھا جا سکتا ہے، البتہ حالت جنابت حیض و نفاس میں زبانی بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ البتہ کوئی سامنے قرآن پڑھ رہا اور وہ غلطی کر جائے تو اس صورت میں غلطی کی درستگی کے لیے جنبی اور حیضہ کے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت ہے۔ ایسے ہی عام معمولات میں کلمات خیر، مثلاً الحمدللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ وغیرہ کہنے کی بھی اجازت ہے۔ جب بھی قرآن پاک پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں تو اس کا سننا بھی باعث ثواب اور رحمت ہے، اور اسے اگر کوئی غلطی ہو تو کوئی سننے والا درست کر دے۔ امام بخاری نے جامع اور صحیح میں باقاعدہ بلند آواز سے قرآن پڑھنے کا باب باندھا، اور حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا، وہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور لچکدار لہجے میں بلند آواز سے سورۃ فتح پڑھ رہے تھے۔ کتاب التفسیر، بخاری شریف۔ قرآن پاک خوش الحانی اور خوش لہجہ سے پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم لوگ اپنی آوازوں سے قرآن پاک کو حسین بناؤ، کہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں باقاعدہ خوش الحانی سے قرآن پاک پڑھنے والا باب ہے، اور حضرت ابو موسیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فرمایا کہ مجھے حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی سے نوازا گیا۔ قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، اس کی آیت مومنوں کے لیے شفا ہے، اس کی ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن مقدس دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سوال کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مغرب کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لی، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس پہ ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروگوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر وقت پر ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا، لیکن کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے، کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، جہاں پر بسم اللہ انسان اگر پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے مقامات پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور کون سے مقامات پر نہیں، بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا خیر کا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے اللہ کے نام سے شروع ہو جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یعنی ہم کام جو شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت عطا فرمائے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں، اس نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھ لیں گے
تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کا حامی و مددگار اور ناصر بن جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔